أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو کرتے تھے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے کافرو، آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یعنی کافر جب جہنم میں داخل ہوتے وقت اس کی آگ کی شدت اور اس کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا، اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، کیونکہ اب تمہارے لیے عذر کی کوئی جگہ باقی نہ رہی اور نہ ہی آج کوئی عذر قبول کیا جائے گا، اور تمہیں ان اعمال کا ہی بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے، عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی سچی توبہ کرو جس کا اثر توبہ کرنے والوں کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ارشاد فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب توبہ قبول فرمانے کے بعد تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور قیامت کے اس دن تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ پل صراط پر ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا، اور جب ایمان والے دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور بجھ گیا تو وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جنت میں داخل ہونے تک ہمارے لیے اس نور کو باقی رکھ۔ اور جب کافروں کو جہنم میں گرتا ہوا دیکھیں گے تو عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔
فی زمانہ حالات ایسے پرفتن ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنا بے حد آسان، جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے گناہ سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو چکے ہیں ان سے سچی توبہ کرے، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے نامہ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ سورہ شورى آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ 1، توبہ گناہوں کی معافی اور جنت کا مستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔ 2، متقی مومن قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ 3، قیامت کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں کی عزت کا، جبکہ کافروں کی رسوائی کا دن ہوگا۔ 4، مومن اگرچہ گناہگار ہو لیکن انشاءاللہ تعالی آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہے گا، اگر اسے سزا بھی دی جائے گی تو اس طرح کہ اس کی رسوائی نہ ہو۔ 5، ابتدا میں پل صراط پر منافقوں کو نور ملے گا، لیکن جب درمیان میں پہنچیں گے تو وہ نور بجھ جائے گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ کنز الایمان: اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام۔ ترجمہ کنز العرفان: اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اور موقع محل کی مناسبت سے کافروں پر تلوار سے، جبکہ منافقوں پر سخت کلامی اور مضبوط دلائل کے ساتھ جہاد فرمائیں، اور ان دونوں گروہوں پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔